من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم محبت کے ساتھ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ صدر گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام معززین علاقہ مختلف دینی مذہبی سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران میرے دل کی گہرائی میں اترے ہوئے مشکل ترین راستے کا انتخاب کرنے والے آئے دن امتحانوں آزمائشوں اور ابتلا میں مبتلا ہونے کے باوجود بڑی تعداد میں اپنے ساتھیوں کی لاپتہ ہونے کی خبریں سن کر کے عزیمت کا پہاڑ بننے والے اپنے ساتھیوں کے تختہ دار کے اوپر لٹکنے کی خبریں سن کر کے بھی استقامت کا پہاڑ بننے والے اہل سنت والجماعت ناروبال کے غیور بہادر باوفا توحید و سنت کے پروانوں نبی کے عاشقوں صحابہ کے سپاہیوں السلام علیکم گزشتہ سال کی غیر حاضری کے بعد آج پھر ایک مرتبہ مجھے آپ سے ملاقات کا اور گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں اور دعاگو بھی ہوں اپنے بھائی بھٹ صاحب کا جنہوں نے گزشتہ دنوں بڑی تکلیف بیماری میں وقت گزارا اور بیماری میں بھی صبر کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا
اس وقت بھی جب ان سے بات ہوتی تو ہمیشہ بڑے حوصلے کے ساتھ جواب دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی صحت عطا فرمائے۔ یہاں بہت سارے سیاسی ذمہ داران موجود ہیں، بہت سارے علماء کرام، اور یہ ایک ہی جگہ کا مجمع ہوتا ہے کہ دائیں بھی بائیں بھی سامنے بھی پیچھے بھی یہ ناروبال کا اعزاز ہے۔ آپ کو اس کے اوپر مبارک ہو۔ ادھر بھی مجھے دور تک ساری سر نظر آ رہے ہیں اور ادھر بھی مجھے دور تک ساری سر نظر آ رہے ہیں۔ سامنے کی تو مجھے کنارہ نظر نہیں آ رہا اور پیچھے بھی مجھے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ نبی اور صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ سال کے بعد پھر ایک مرتبہ ناروبال کے چوک فاروقیہ اور حسینیہ میں بڑی بات ہے کہ فاروق اور حسین ایک جگہ پہ ہیں۔ چوک ایک ہے، فاروق بھی وہی ہے، حسین بھی وہی ہے، اور دونوں کے ماننے والے بھی اس چوک کے چاروں طرف بیٹھ کر کے جہاں فاروق سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں وہیں پر حضرت حسین سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی، ایک طبقہ ایک کو مانتا ہے، دوسرے کا انکار کرتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم سب کو ماننے والے ہیں، ہم کسی کا انکار کرنے والے نہیں۔ اور اگلے دن ہم ایک جگہ پہ تھے، وہاں پر بڑی تعداد میں جماعتوں کے ذمہ داران، سیاسی مذہبی جماعتوں کے ذمہ داران سٹیج پہ تھے۔ جب مجھے بتایا گیا کہ آج سٹیج کی زینت تمام جماعتوں کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، میں نے کہا اس سٹیج کی زینت بھی یہی ہے، یہاں بات نبی کی ہوتی ہے، جہاں نبی کی بات آئے گی وہاں سارے اس گلدستے میں سگے نظر آئیں گے، جہاں صحابہ آل بیت کی بات آئے گی وہاں بھی گلدستے میں سارے سجے نظر آئیں گے۔ ورنہ تمہیں گلدستوں میں کچھ پھول نظر آتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتے۔ اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم سارے نبیوں کو بھی ماننے والے ہیں، ہم ساری کتابوں کے بھی ماننے والے ہیں، ہم سارے صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، ہم سارے اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں، ہم میں سے کوئی کسی کا انکار کرنے والا نہیں ہے۔ یہی ہمارا اور ان کا فرق ہے۔ دوسرا فرق، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ غیر اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تنقید میں ابھی تھوڑا سا رکتا ہوں۔ اس نبی کا کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ رات میں ہری پور میں تھا، جب میں سٹیج پہ آیا میں نے خطبہ شروع کیا، آسمانوں کے اوپر بادل آ گئے اور چاند مجھے بادلوں میں چھپا ہوا نظر آیا۔ میں نے نیچے والوں سے کہا ذرا اوپر نظریں کر کے دیکھو، چاند نظر نہیں آ رہا۔ جب چاند نظر نہ آئے آسمان کو دیکھو، تاریکی ہوگی، آسمان کو دیکھو اندھیرا ہوگا، زمین پہ دیکھو سیاہی ہوگی، اور جب چاند طلوع ہو جاتا ہے بادلوں سے نکل کر کے ظاہر ہو جاتا ہے، پوری دنیا کو روشن کر دیا کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ سبحان اللہ، ذرا کم آئی ہر طرف سے سبحان اللہ کی محبت میں سبحان اللہ بھی ضروری ہے، ہماری بنیاد ہے، اس لیے کہ وہ نبی جب معراج پہ گیا تھا
بلندیوں پہ جا رہا تھا. رب نے اپنے محبوب کو بلندیوں پہ جاتے ہوئے جب دیکھا تھا تو رب نے بھی کہہ دیا تھا سبحان اللہ. میری مراد ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رب نے کہا سبحان اللہ. رب کے ماننے والے نبی کی شان، مرتبت، منقبت، مرتبہ، مکان، شان اور بلندی کو جب دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے کہا چاند طلوع ہو جائے، جب چاند طلوع ہو جائے اور آسمان کے اوپر ستارے نہ ہو، آپ دیکھیں پوری دنیا روشن ہوگی. زمین کو جدھر کو دیکھو روشنی نظر آئے گی، مگر آسمانوں پہ ستارے نہیں ہیں. جب ستارے نہیں ہیں تو آسمان پہ پھر بھی اندھیرا ہوگا، پھر بھی سیاہی ہوگی. اس لیے کہ چراغ کے نیچے دیکھو اندھیرا ہوتا ہے، دائیں بائیں دیکھو روشنی ہوتی ہے. چاند کی روشنی زمین پہ آتی ہے، آسمان چمکتا ہے. جب اس کے ارد گرد جگمگاتے ہوئے ستارے ہوں، جب ستارے ہوتے ہیں پھر آسمان بھی خوبصورت بن جاتا ہے اور زمین بھی روشن ہو جاتی ہے. میرے جملے پہ غور کرنا ذرا. جناب عیسیٰ علیہ نبی کے نام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دنیا سے آسمانوں کے اوپر اٹھائے جانے کے بعد علماء کرام طلباء موجود ہیں. ان کے آسمانوں پہ رب نے اٹھا لیا. آج بھی وہ زندہ ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے. ان کو اٹھایا اور ہمارے نبی کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھ جانے کے بعد درمیان میں 550 سال کا وقفہ ہے. علماء کرام 550 سال کا وقفہ پڑ گیا. اور جب 550 سال میں زمین پہ نبی کوئی نہیں ہے، دعوت دینے والا کوئی نہیں ہے، نصیحت کرنے والا کوئی نہیں ہے، سیدھا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے، امر بالمعروف دکھانے والا کوئی نہیں ہے، نہی عن المنکر سے روکنے والا کوئی نہیں ہے. جب ایسا نہ ہو پھر اندھیرا ہوتا ہے کفر کا، پھر جہالت ہوتی ہے، پھر تاریکیاں ہوتی ہیں. اس تاریکیوں کی وجہ سے بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. ان بتوں کی پرستش ہوتی تھی. بیت اللہ میں یارو اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں. ایک ایک کے اوپر لکھا ہے یہ فلاں ضرورت پوری کرتا ہے، یہ فلاں ضرورت پوری کرتا ہے، یہ فلاں ضرورت پوری کرتا ہے. یہ لکھا ہوا تھا. ایسی حالت میں آمنہ کی گود میں ایک چاند طلوع ہو کر کے آ گیا. اور چاند طلوع ہو گیا. جب چاند طلوع ہوا روشنی ہونی تھی یا نہیں ہونی تھی؟ جو چاند طلوع ہو گیا جناب آمنہ فرماتی ہیں میرے گھر سے ایک روشنی نکلی جس نے زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں کو روشن کر دیا. حیران ہوئی، آواز آئی آمنہ کفر کے اندھیرے ختم ہو گئے، اسلام کا اجالا کرنے کے لیے تیری گود میں محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چمکتا ہوا جب چاند آیا. پھر میں آپ سے کہنا چاہوں گا آپ نے کبھی رات کو چاند کو دیکھا ہو تو درست، نہیں دیکھا تو کل کو دیکھنا. جب چاند طلوع ہوتا ہے اس کے قریب قریب ایک بڑا ستارہ ہوتا ہے. دیکھا آپ نے؟ آپ نے دیکھا؟ جس نے دیکھا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. سب نے دیکھا ماشاءاللہ. آپ نے توجہ کی وہ کون ہے ستارہ؟ سبحان اللہ. چاند ہے اور اس کے قریب ایک ستارہ
جو باقی ستاروں سے دیکھنے میں بڑا لگتا ہے، باقی ستارے چھوٹے ہیں، یہ ستارہ بڑا ہے۔ کہنے والوں نے کہا چاند سے مراد محمد ہے اور ستارے سے مراد صدیق اکبر ہے۔ میرے محبوب پیغمبر، آسمان پہ ایک چاند طلوع ہوتا ہے، اس کے قریب ایک ستارہ ہوتا ہے۔ کہنے والوں نے کہا چاند محمد، ستارہ صدیق ہے، تو کہنے والوں نے کہا آسمان پہ دیکھو، صدیق وہاں بھی چاند کے قریب ہے، اور مدینہ منورہ میں جا کر کے روضہ رسول میں دیکھو، وہاں بھی صدیق نبی کے قریب ہے۔ صدیق تیری صداقت کو، صدیق تیری صداقت کو، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، میں آپ کے ایمان کو، ہم سفر ابو میں بکر، آپ کے ایمان کو اور بھی تازہ کرنے کے لیے میں نے وہ روایت پڑھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں، اور جب آ رہے ہیں اس ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے اور ادھر ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے۔ حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے نبی نے زور کے ساتھ دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے۔ چاند بھی ہے، چمکتے ہوئے ستارے بھی، وہاں بھی یہاں بھی، یہ گئے اور مسجد نبوی میں جب داخلہ ہوا، سامنے بیٹھنے والے دیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ، اونچی آواز سے صحابہ، ادھر سے گونج آئے، صحابہ، ادھر سے بھی گونج آئے، ادھر سے بھی آواز آئے، ادھر سے بھی آواز آئے۔ یہ نام اتنا گونج چکا ہے تو ملک بھی لٹک جاؤ، اس نام کو کوئی پست نہیں کر سکتا۔ شان صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، دفاع صحابہ۔ میرے بھائیوں، چلے ہوئے آئے، سامنے صحابہ نے دیکھا، ایک صحابی فرد جذبات میں آ کر کے یوں بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آتے ہوئے دیکھا، مزہ آ گیا۔ میں نے بیان کیا، مجھے بیان کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے۔ آپ کو سن کر کے آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ یارو میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، نہ میں نے نبی کو دیکھا نہ تم نے نبی کو دیکھا، میں بولتا ہوں مزہ آ جاتا ہے، تم سنتے ہو مزہ آ جاتا ہے۔ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا ان کے مزے کا عالم کیا ہوگا۔ دیکھا بھی یوں ہوگا، کبھی یوں ہوگا، چاند یوں ہوگا، چاند ہوگا بیٹھا ہوا، جیسے یہ سٹیج بنا ہوا جگمگ کر رہا ہے، ہر طرف چمک ہی چمک، ہر طرف روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے۔ حضور بیٹھتے ہوں گے، صحابہ ارد گرد بیٹھ کر کے جب جگمگ ستارے چمکتے ہوں گے، یارو منظر کا عالم کیا ہوتا ہوگا، مزے کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اسی وجہ سے پیران پیر عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک جملہ کہا، کہتے ہیں کہ عبدالقادر جیلانی کی ساری زندگی کی عبادت، ریاضت، تلاوت ایک طرف، بلال حبشی کی ایک نظر جس کے ساتھ اس نے آمنہ کے در یتیم کو دیکھا، مقابلہ نہیں کر سکتے اور مقابلہ کر بھی نہیں سکتی۔ اس لیے عبادت کرنے سے آدمی نیک بنے گا،
متقی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، ولی اللہ بنے گا، عاشق رسول بنے گا، مجتہد بنے گا، محدث بنے گا، امام بنے گا، غوث بنے گا، کتب بنے گا، ابدال بنے گا، صحابی بن سکتا نہیں، صحابی بن سکتا نہیں، صحابی تب بنتا ہے جب اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نور نبوت کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی پہ جہاں نبوت ختم ہے وہیں پر صحابہ کرام پہ صحابیت بھی ختم ہے۔ قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا، قیامت تک نہ کوئی صحابی آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نئی امت آئے گی۔ اب قیامت آئے گی، کوئی نئی چیز نہیں آئے گی۔ انتہائی واجب الاحترام میں نے عرض کیا کہ جب اس صحابی نے یوں کہا اللہ کے رسول آپ کو دیکھا مزہ آ گیا، آپ کے دائیں بائیں یہ چمکتے ہوئے ستارے تھے، ابو بکر و عمر، کیسے درمیان میں چاند تھا، چمکتے ہوئے ستارے تھے، دیکھ کر کے مزہ آ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ناروال کے مسلمانوں، نبی صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں، جب اس نے یوں کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن آئے گا، روزے سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر ابو بکر اٹھے گا، پھر عمر اٹھے گا۔ یوں کہہ کر کے نبی نے دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور لے کر کے آگے کو چل کر کے دکھایا، فرمایا یوں ہی لے کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ایک ملنگ کہہ رہا ہے ہم سب کو صحابہ نہیں مانتے، کہتا ہے تعریف ہم کریں گے صحابی کون ہوتا ہے۔ کیا بولوں تیرے لیے، تو ہے کیا، نسل کون سی ہے تیری؟ جن کو صحابی جو نبی کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا، خان محمد کمتر نے کہا جتوں رنگ دا گیا رنگ لیندہ گیا، عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن کہ میں رحمت خدا دی بڑھندہ گیا۔ اور آگے اس نے کہا جیڑے آندے گئے نیرے باندھے گئے۔ سبحان اللہ ذرا، جیڑے آندے گئے، جیڑے کوئی 5 7 10 15 20 نہیں، جیڑے آندے گئے نیرے باندھے گئے، سینے لا کے محمد رکھے لا کے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ 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 سنی، نعرہ 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 سنی۔ ایک دوسرے ملنگ نے کہا، اس نے کہا تم ہم سے ابو بکر کی خلافت منواتے ہو، ہم تو اس کو صحابی نہیں مانتے۔ اس نے یہ کہا، یہ ریکارڈ پہ ہے باتیں، اس نے کہا تم خلافت کی بات کرتے ہو، ہم صحابی نہیں مانتے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ۔ یہ ثانی کون تھا؟ کون تھا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اور آگے الفاظ ہیں اذ یقول لصاحبہ، نبی نے کس کو صاحبی کہا؟ کون تھا وہ؟ کون تھا؟ کون تھا؟ ثانی اثنین کون تھا؟ دو میں دوسرا کون تھا؟ اور غار میں دو کون تھے؟ نبی اور صحابی کہا یا نہیں کہا؟ جس کو قرآن صحابی کہہ رہا ہو تو کہتا ہے میں نہیں مانتا،
تیری بات کو میں پاؤں کی ٹھوکر مار کر کے ایک بہادر آدمی، ایک بہادر آدمی للکار ہے، للکار ہے۔ کہتا میں نہیں مانتا، تیرے نہ ماننے سے کوئی سورج اور چاند کی طرح منہ کر کے تھوکتا رہے، واپس منہ پہ آ جائے گا، نہ چاند کا رنگ بدلے گا نہ سورج کا نشان بدلے گا۔ تم نے وہ نہیں سنا، میں نے ابھی جملہ کہا، کسی نے یوں بیٹھ کر دیکھا، کبھی نے ادھر بیٹھ کر دیکھا، کسی نے تھوڑا سا پیچھے بیٹھ کر دیکھا، کسی نے ادھر بیٹھ کر کے دیکھا۔ صدیق تیری عظمت کو سلام، اپنی گود میں رکھ کر کے صدیق تیری عظمت کو، صدیق تیری عظمت کو۔ یارو چاند صدیق کی گود میں آ گیا۔ اب اندازہ لگائیں ذرا، وہ چاند طلوع ہو دنیا کو روشن کرتا ہے، وہ چاند صدیق کی گود میں آ کر کے طلوع ہو گیا۔ یارو مزہ کیا ہوگا، یہاں بیٹھ کر کے دیکھا مزہ آ گیا، ادھر بیٹھ کر کے دیکھا مزہ آ گیا۔ صدیق نے تو گود میں رکھا ہوا تھا، رب نے بھی کہا ہوگا ابو بکر ذرا مزے لیتا جا، اور ابو بکر نے بھی ایک موقع کے اوپر کہا تھا اللہ میری خواہش یہ ہے کوئی ایسا موقع بھی بنا دے بس چہرہ تیرے نبی کا ہو اور آنکھ ابو بکر کی ہو۔ ابو بکر روزانہ دیکھتا ہے تو، نبی تیرے پاس ہوتا ہے، تو اس کے قریب ہوتا ہے، روزانہ دیکھتا نہیں ہے، اللہ دیکھتا ہوں، وہاں تو باقی بھی دیکھتے ہیں، باقی مجمع ہوتا ہے، ادھر والے ادھر والے ادھر والے سارے ہی دیکھتے ہیں، قریب والے دیکھتے ہیں، دور والے دیکھتے ہیں۔ میری خواہش ہے بس جب میں دیکھوں کوئی اور نہ دیکھے۔ صدیق تیری صداقت کو، صدیق تیری محبت کو۔ یارو مزہ کیا ہوگا، رب نے کہا ہوگا ابو بکر تیری خواہش کو پورا کرتا ہوں، تیری خواہش کو پورا کرتا ہوں۔ کیسے کیا؟ غار میں چلے گئے، غار میں جا کر کے پھر ابو بکر کی گود ہے اور صدیق کا چہرہ مبارک ہے، رب نے کہا ہوگا ابو بکر میں نے تیری خواہش کو پورا کر دیا، ساری رات بیٹھ کر کے نبی کے چہرے کا دیدار کرتا ہے۔ ساری رات دیکھا ہوگا، ہم میں بھی کئی ہوں گے جہاں محبت کے رشتے ہوتے ہیں، راتیں گزر جاتی ہیں، کہتے ہیں جب رات ختم ہونے لگی ابو بکر نے کہا اللہ ابھی تو میں دیکھ دیکھ کر رجا نہیں، رات ختم ہو گئی، فرمایا ابو بکر دن بھی تیرا ہے، سارا دن مزے لیتا رہے، دن ختم ہو گیا، اللہ یہ دن ختم ہو گیا، فرمایا اگلی رات بھی تیری ہے، اگلا دن بھی تیرا ہے، اگلی رات بھی تیری ہے، اگلا دن بھی تیرا ہے، 3 راتیں 3 دن صدیق نبی کو دیکھتا رہا، رج کر کے دیکھتا رہا، اور سورج کی شعائیں نکلی صدیق اکبر کے چہرے پہ پڑے۔ اب میں یوں کہتا ہوں یہ لائٹ ہے، یہ بھی لائٹیں ہیں، جہاں جہاں یہ لائٹیں اوپر ہیں نیچے دیکھو، نیچے والے چہرے چمک رہے ہیں، نظر آ رہی ہے چمک؟ ذرا پیچھے چلے جاؤ، یہاں یہ لائٹ نہیں ہے، وہاں یوں اندھیرا ہے اور چمکتا ہوا چہرہ نظر آتا نہیں ہے۔ یارو یہ چھوٹی سی ایک لائٹ ہے، یہ لگتی ہے کتنے چہروں کو چمکا دیتی ہے۔ نبی وہ ہے جس کو قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میں نے تجھے چمکتا ہوا سورج بنا دیا ہے. وہ چمکتا ہوا سورج ابو بکر کی